بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جان رمضان سیزن 1 کی 7ویں ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، روزہ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے، جس کی پابندی شہادت توحید و رسالت اور نماز کے بعد ہے۔ روزے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ شرع کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رکے جانے کا نام روزہ ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت اور کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ یہاں پر سفید داغے سے مراد صبح صادق دن کی سفیدی ہے اور سیاہ داغے سے مراد صبح کا ضب رات کی تاریکی ہے۔ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈال ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹوں کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ دوستو، اس حدیث سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نیک عمل کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کا محتاج نہیں، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روزے کی اس قدر فضیلت ہے کہ اس کو بہت سے اسباب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے، کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے، روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادات میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ تیسرا سبب، روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادتیں مثلا نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا ہونا ہو سکتا ہے۔ چوتھا سبب، کھانے پینے سے استغفار اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے۔ روزہ دار اگرچہ اللہ کی صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلوت پیدا کر کے قرب الہی بن جاتا ہے۔ پانچواں سبب، روزے کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔ چھٹا سبب، روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ ساتواں سبب، روزے دار اپنے اندر ملائکہ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور آٹھواں سبب، جزائے صبر کی کوئی حد نہیں، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔